نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل میں نے 18واں پارے کی سورہ مومنون کی ابتدائی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، جس میں اللہ رب العزت نے مومن کے کامیاب ہونے کو فرمایا ہے کہ یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے، مگر وہ مومنین جو ان صفات کے حامل ہو، جن کے اندر یہ صفات پائی جائے۔ تقریباً 7 صفات اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہے۔ اس میں پہلی صفت یہی تھی کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے، مرد ہو یا عورتیں، جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ ذہن میں تقاضا پیدا ہوا، بات آئی دل میں، کل میں نے نماز کے بارے میں اور خشوع خضوع کے تعلق سے کچھ گفتگو کی تھی۔ اصل نماز سے پہلے اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا حکم وضو کا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ میرے اور آپ کا وضو جتنا پختہ ہوگا، جتنا اچھا اور عمدہ ہوگا، اتنا نماز میں خشوع آ جائے گا۔ اس لیے کہ وضو، نماز کی کنجی وضو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الوضوء مفتاح الصلاۃ، یا مفتاح الصلاۃ الوضوء، کہ نماز کی کنجی کیا ہے؟ وضو ہے۔ ظاہر ہے کوئی تالا نہیں کھل سکتا ہے، تو نماز کا تالا اس وقت تک نہیں کھل سکتا ہے جب تک کہ ہم اچھے انداز سے وضو نہ کریں۔ آج نماز کے خشوع خضوع میں بھی کمی ہے، اور وضو میں بھی بہت زیادہ غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی کی کتاب ہے نماز کو سنت کے مطابق پڑھے، چھوٹا سا رسالہ ہے، اور بھی ہماری اکابر کی کتاب ہے۔ اس میں نماز کو سیکھنا چاہیے، اس کو پڑھ کر، اور جن اللہ والوں نے اللہ والوں سے نمازیں سیکھی ہے، ان کی خدمت میں جا کر ہمیں نماز اور وضو بھی سیکھنا چاہیے۔ تو وضو کی بہت زیادہ اہمیت ہے شریعت میں، اور جتنا کامل وضو ہوگا نماز اتنی کامل ہوگی۔ عام طور سے وضو میں کتنی کوتاہی پائی جاتی ہے۔ ہم دیکھیں کہ بہت جلدی جلدی استنجا کرتے ہیں، اخیر میں نماز میں وقت میں آتے ہیں مسجد میں، 1 منٹ میں استنجا، 1 منٹ میں وضو، بس بات ختم۔ اس لیے وضو کو بھی اہتمام سے آہستہ آہستہ کرنا چاہیے۔ اور دوسری کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ باتیں کر رہے مسجد میں، نل پہ بیٹھے بیٹھے، اور پانی بہتے جا رہا ہے۔ میرے بزرگ و عزیزو، اگر یہ پانی ظاہر ہے مسجد کا، عبادت خانے کا، یہ پانی وقف کا ہے، اس کو بہانا بالکل حرام ہے۔ ایک وضو کے لیے کتنے پانی بہا دیے جاتے ہیں، کتنا لیٹر، کتنا منو پانی چلے جاتا ہے۔ تو کم سے کم پانی بہائے جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وضو کو 3 مرتبہ مل مل کر دھوتے، اور کم سے کم پانی استعمال کرتے۔ نل چالو کر دیا، باتیں بھی ہو رہی ہے، ہنسی مذاق بھی چل رہی ہے، اور وضو بھی ہو رہا ہے۔ اور گھر میں بھی وضو اگر ہم کرتے ہیں تو اس میں بھی پانی کم بہانا ہے۔ ہمارا یہ پانی وقف تو نہیں ہے، چونکہ اس کا بل ہم خود بھرتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ پانی تو اللہ کی نعمت ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم نہر کہیں جاری ہو اور تم نہر کے اندر بیٹھ کر وضو کر رہے ہو، تو بھی پانی کم سے کم استعمال کریں۔ اور پھر وضو میں شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، یہ پڑھ کر شروع کرے، یا صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ وضو میرے بزرگ و عزیزو، وضو صرف اعضاء کے دھلنے کا نام نہیں ہے، اعضاء کے دھلنے کا بھی نام ہے، اور باطنی نورانیت کے پیدا کرنے کا بھی ذریعہ ہے، بشرطے کہ ہم
اچھے انداز سے ٹھہر ٹھہر کر ہم سنت کے مطابق جب وضو کریں گے دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ، تو یہ ظاہری گناہ بھی دھلیں گے، باطنی گھولاں بھی دھلیں گے، اور ظاہری صفائی تو حاصل ہوگی۔ ہاتھ میں مٹی لگی تھی، کچھ اور چیز لگی تھی، وہ سب دھل گیا، چہرے پہ گرد و غبار دھل گئے، تو لیکن ظاہری بدن تو میرے آپ کا پاک ہوا، باطن بھی پاک ہو گیا۔ وضو صرف صاف صفائی ستھرائی کا نام نہیں ہے، وضو سے پاکی بھی حاصل ہوتی ہے، صفائی بھی حاصل ہوتی ہے، پاکی بھی حاصل ہوتی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ میں اس وقت تفصیل نہیں کر رہا ہوں، بہت فرق ہے، صفائی الگ چیز ہے، پاکی الگ چیز ہے۔ تو وضو کے ذریعے اللہ پاک نے میرے آپ کے ظاہری صفائی کو بھی حاصل کرنے کا حکم فرمایا کہ اس سے ظاہری صفائی بھی حاصل ہوتی ہے اور باطنی پاکی بھی حاصل ہوتی ہے، کہ باطن میں نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ آپ استحضار کے ساتھ وضو کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ وضو کرتے وقت جب دنیاوی باتیں نہ کی جائے اور دعا پڑھتے جائے اور درود شریف کا اہتمام کیا جائے تو گناہ دھل جاتے ہیں، گناہ دھل جاتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی جو وضو دھلے یہ نیت کرے کہ اللہ میرے گناہ دھل رہے ہیں، میرے ہاتھ کا گناہ دھل رہا ہے، کان کا مسح کر رہا ہوں کان کے گناہ دھل رہے ہیں، پیر دھل رہا ہوں تو پیر کے میرے گناہ دھل رہے ہیں۔ ہر وضو سے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں، بشرطے کہ اس نے وضو میں نیت کی ہو، دعا کا اہتمام کیا ہو، مسواک کا اہتمام کیا ہو، سنت کا اہتمام کیا ہو، دوسری سنتوں کا بھی۔ آج مسواک آپ پوچھیں اچھے اچھے لوگوں سے، مردوں میں اگر ہے بھی تو عورتوں میں بہت کمی ہے، الا ہے کہ دیندار عورتیں ہیں ماشاءاللہ، سمجھے، تو تعلیم کا معمول ہے گھر پہ، تو ان کے گھروں میں تو مسواک کا اہتمام ہے۔ باقی مرد اور عورتیں دونوں اس سنت سے آزاد ہیں۔ حالانکہ جو نماز مسواک کے ساتھ پڑھی جاتی ہو، جو وضو مسواک کے ساتھ کیا جاتا ہو، جو وضو مسواک کے بغیر کیا جاتا ہو، تو وضو والی نماز جس میں مسواک کیا جائے کئی گنا افضل درجہ رکھتی ہے، کئی نیکیاں ملتی ہیں۔ اور نیت کیا کرے؟ اے اللہ میں آپ کے حکم کی اتباع کر رہا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ وضو کیا سنت ہے نا، اللہ کا حکم ہے، نماز میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس اہتمام سے اس نیت کے ساتھ وضو کریں گے تو ضرور ظاہری صفائی بھی حاصل ہوگی اور پاکی بھی حاصل ہوگی۔ ایک دعا میں بتا دوں، وضو میں بہت سارے، ہر وضو کے دھونے کی الگ الگ دعا ہے۔ ایک بہت مشہور دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ اصل بایاں ہاتھ دھونے کے وقت ہے یا اس کے دھونے کے بعد ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے ہر وضو دھوتے وقت بھی یہ دعا پڑھیں گے، یا صرف بایاں ہاتھ دھوتے وقت پڑھ لے اور درود شریف کا اہتمام کرے، اس کا وضو سنت کے مطابق ہو جائے گا۔ دعا کا آپ جملہ ترجمہ تو دیکھیں، اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، ووسع لی فی داری، میری روزی میں میرے گھر کو کشادہ فرما، چوڑا فرما دیجیے، بڑا کر دیجیے، وبارک لی فی رزقی، میرے دسترخوان میں برکت نصیب فرما۔ اب بتائیے ایک ایک جملے پر ابھی کتنی تفصیل کی جائے، کتنے معنویت ہے ان جملوں میں، اور کتنا اللہ پاک کا فضل ہے کہ وضو کرتے کرتے بھی بندہ مغفرت مانگ رہا ہے، اللہ مجھے معاف کر دیجیے، میرے گھر کو کشادہ فرما دیجیے، میری روزی میں برکت نصیب فرما دیجیے۔ آج ہم گھر کے اعتبار سے، اپنے گناہوں کے اعتبار سے، روزی کے اعتبار سے، دسترخوان کے اعتبار سے کتنے تنگی میں مبتلا ہے۔ ایک وضو میں ایک انسان جب دعا کرتا ہے، ایک مومن دعا پڑھتا ہے، اللہ پاک یہ تینوں دولت دے دیتے ہیں۔ اور پھر وضو ختم ہونے کے بعد کی دعا ہے، سبحانک اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین، کلمہ ہے، اس کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا، واجعلنی من المتطہرین، اور مجھے بہت زیادہ پاکی اختیار کرنے والوں میں سے بنا۔ تو اسلام کے جو وضو کا، استنجا کا جو نظام ہے، یہی لوگ اگر سمجھ جائے تو ایمان قبول کر لے۔ اللہ پاک نے کتنا اچھا اور پاکی حاصل کرنے کا، گناہوں کے دھلنے کا، مغفرت کے حاصل ہونے کا،
روزی کی کشادگی کا اللہ نے کتنا پاکیزہ نظام مجھے آپ کو عطا فرمایا ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.